میں ڈاکٹر محمد حسن خان احمد خان کا پروگرام عوام کا پاکستان خالد محمود خان کے ساتھ لے کر حاضر ہوں۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اسرائیل جیسا ملک بنانے والوں کو اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہودی قوم اور امت ساری دنیا میں شاد و آباد نہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر حسن خان، مجھے خوشی ہے کہ احمد خالد خان میرے ساتھ یہ پروگرام کرتا ہے، اور آج میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ بائیولوجی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور میں آپ کے سوچنے کے انداز کو انٹلیکچولیزم کہتا ہوں۔ سوچنے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر، آپ کو تجزیہ کرنے کی ایک خاص طریق اور سلیق آپ کو حاصل نصیب ہے، اور اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ آپ سائنسدان بھی ہیں اور معاشرتی سائنسدان بھی ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال آپ مجھ سے پوچھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلیوں کو یورپیوں نے آباد کر دیا، کیا وہ اپنے ملکوں میں ان کو آباد نہیں کر سکتے تھے؟ اس موضوع پر بہت سی بات چیت ہوتی ہے، اور وہ بات چیت قابل اعتراض بھی سمجھی جاتی ہے، وہ بات چیت طنز بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں پہ طنز کیا جا رہا ہے، یہودیوں کی ہمدرد قوموں پہ طنز کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک آپ نے بہت ہی علمی سوال پوچھا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اسرائیلی یا یہودیت یا یہودیوں کی جو رہن سہن کی ثقافت ہے، ان کے آپس میں تعلقات ہیں، دنیا میں ان کا عالمی نظام ہے، تجارت کا ان کا بین الاقوامی نظام ہے، صنعت کاری کا ان کا ایک طریقہ کار ہے، اور ایسے ایسے ان کے دنیا میں بڑے کام ہیں جو دنیا کو ترقی بھی دیتے ہیں، اور زیادہ ترقی دیتے ہوئے بعض اوقات کسی حوالہ سے نقصان کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ یہ بات میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں جیسے کوئی زیادہ کھا لے تو اس کو ہضمی ہو جائے، اسی طرح عدم توازن کی ترقی بھی لوگوں کو بعض اوقات نقصان پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اصل میں بے تحاشا ترقی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جنگیں زیادہ ہو جائیں گی، بربادی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ وہی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ اگر انسان اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھائے تو بد ہضمی ہوتی ہے، یا اس کی ترقی معکوس ترقی یا متضاد ترقی بن جاتی ہے۔ وہ اپنے ملکوں میں ان کو آباد نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کے رویے جو ہیں وہ قابل اعتراض تو نہیں کہا جا سکتا اخلاقیاتی حوالہ سے، ایتھکس کے حوالہ سے، فلاسفی کے حوالہ سے، مگر وہ معاشروں میں قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ان کی آپس میں جو پراسراریت کا ایک تعلق ہے، ایک دوسرے کے متعلق معلومات رکھنے کا تعلق ہے، دوسرے انسانوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا تعلق ہے، یہ لوگوں کو دوسرے معاشروں میں یہ طریقہ موجود نہیں ہے، تو وہ اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ اقلیت ہے۔ اقلیت کے بارے میں ایک ہمیشہ یاد رکھیں ایک بات، کہ جتنے کم لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے غیر محفوظ ہوتے ہیں، ان کا احساس غیر محفوظ ہونے کا ہوتا ہے۔ غیر محفوظ ہونے کا ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں زیادہ سے زیادہ بہتر تعلقات رکھیں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی قربت میں رہیں، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جن عالمی طاقتوں نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اسرائیل میں آباد کیا، انہوں نے اپنے ملک میں تو کیا، کسی بر اعظم میں بھی اس کو جگہ نہ دی۔ اس کا کیا سبب ہے؟ یہ وہی بات ہے جو آپ نے پہلے سوال میں پوچھی ہے، اور دوبارہ ذرا زیادہ کیٹیگرائز کر کے آپ نے یہ پوچھ لیا ہے کہ انہوں نے اپنے ملکوں تو کیا بر اعظموں میں بھی کیوں نہیں ان کو آباد کیا۔ اصل میں ان کے خلاف بہت بری زبان یہودیوں کے خلاف استعمال کی جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ اب مجھے وہ دہرانا علمی حوالے سے ضروری ہے، ورنہ میں خواہش نہیں رکھتا کہ یہ الفاظ دہراؤں۔ ان کو فتنہ پرور کہا جاتا ہے، ان کو فساد پسند کہا جاتا ہے، ان کو سازشی کہا جاتا ہے، ان کو دیگر بہت سے ایسے القابات سے نوازا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے جن میں انسانوں کی بھلائی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں، وہ چاہے امریکہ، یورپ، کینیڈا، برطانیہ، جو بنیادی طاقتیں تھیں، ان کو، یہودیوں کو
امت موسیٰ علیہ السلام کو اس علاقے میں آباد جنہوں نے کیا، وہ اس وجہ سے اپنے ملکوں میں تو کیا، یہ آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے اپنے بر اعظموں بھی ان کو آباد نہیں ہونے دیا، بلکہ کسی اور ایسے علاقے میں ان کو آباد کرنے کی کوشش کی جن کو وہ اپنا مخالف اور دشمن سمجھتے تھے، کہ وہ ان سے دور بھی ہو، ان کا دوست بھی ہو، اور ان کے دشمنوں کا بہت بڑا دشمن بھی ہو۔ وہ دشمن ہو یا نہ ہو، فلسطین اور اسرائیل کا تعلق ما سوائے دشمنی کے کسی اور لفظ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو مغربی عالمی دنیا یا عیسائی دنیا نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل بنا کر دینے کا فیصلہ کیوں کیا، جبکہ وہ اسرائیل کو اپنے ملک میں کوئی نقشہ، جگہ اور جغرافیہ دینے کو تیار نہ تھے؟ یہ سوال اس بنیاد پر ہے کہ ان کو اس علاقہ میں خاص طور پہ کیوں لایا گیا، کیوں آباد کیا گیا۔ بیسیکلی یہ 1904 میں یہ تحریک چلی تھی، اور میرا خیال ہے 14 مئی 1947 کے دن اسرائیل دنیا کے نقشے پر وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ پاکستان کی عمر اور اسرائیل کی عمر، اتفاق یہ ہے، کوئنسیڈنس ہے، عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی عمر ہے۔ دوسری ایک اور بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان، کہ وہ بھی ایک مذہبی مملکت ہے اور یہ بھی ایک مذہبی مملکت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو یورپ عیسائیت سے، آسٹریلیا کا عیسائیت سے، کینیڈا اور دیگر بر اعظم جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا مذہبی رشتہ، مذہبی تعلق اسلامی یا مسلمان یا زیادہ سے زیادہ عرب ملکوں کے ساتھ ہے، جو میرے خیال کے مطابق زیادہ محفوظ تعلق نہیں ہے، زیادہ مربوط تعلق بھی نہیں ہے، اور بلکہ تھوڑا سا اس لحاظ سے مشکوک ہے کہ اگر کبھی کسی مصیبت کے لمحے میں کوئی ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو لوگ پہلے اپنا مفاد سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر دیکھتے ہیں کہ کسی کو وہ مدد، کسی مسلم ملک کو، کسی مسلم ریاست کو، کسی مسلم ثقافت کو مدد پہنچائی جائے یا نہ پہنچائی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے تعلق رکھتے تھے، ان کی امت آ کر اس علاقے میں آباد ہوگی۔ اس علاقے کو کنان کہا جاتا تھا، اس علاقے میں آباد ہوگی۔ اب جو آرگومنٹ ہے، جو دلیل ہے کہ یہودیوں کو اس علاقے میں کیوں آباد کیا گیا، وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور اس علاقہ میں آباد ہو گئی تھی۔ اس دلیل کا دوسرا حصہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اس پہ اپنا حق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایسا تو دنیا میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں بڑے تھوڑے بہت جو میرا تاریخ کی سمجھ بوجھ ہے یا جغرافیہ کی یا جنگوں کے متعلق یا سوچنے سمجھنے کی تھوڑی بہت صلاحیت ہے، اس کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پہلے آیا تو اس کا حق ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کا حق نہیں ہوتا۔ زندگی نئے حقوق پیدا کرتی ہے اور وہ قبول کرنا پڑتے ہیں، اور فلسطینیوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا ہے، اسرائیلیوں نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ فلسطینی اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ وہ علاقے تقسیم کر دیے جائیں، جو لوگ فلسطینیوں کے علاقوں میں آتے ہیں وہ علاقے فلسطینیوں کو دے دیے جائیں، وہ آزاد ہوں اور اسرائیل ایک آزاد ملک ہو۔ تو یہ تو باہمی بقا کا فلسفہ ہے، اس میں تو قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کس بات کی ہے، فساد کس بات کا ہے۔ 1947 سے لے کر آج کے دن تک، خاص طور سے 1967 1967 جس کو کہتے ہیں، وہ ایک بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی، اور وہ عالمی جنگوں کی طرح ایک بڑی جنگ تھی، 6 دن کی جنگ تھی، اور اس میں یہ ہوا کہ اسرائیل نے مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے، عربوں کے بہت سے علاقوں پر قبضے کر لیے۔ یہ جو غزہ کی پٹی کہتے ہیں، اس کے متعلق ایک بات ضرور سمجھیے گا، یہ غزہ کی پٹی کوئی سہولت نہیں ہے، نہ یہ کوئی ملک ہے، یہ انہوں نے ایک آزاد قسم کا جیل خانہ بنایا ہوا ہے، جس میں لوگ عرب جو ہیں وہاں کے مسلم اور دوسرے وہ سارے کے سارے قید کر دیے گئے ہیں، اور یہ تقریباً 6 کلومیٹر چوڑی اور اب میرا خیال ہے 45 کلومیٹر لمبی 270 کلومیٹر کی پٹی ہے، جس پر اتنی آبادی ہے دنیا میں، نمبر 1
گنجان آبادی سب سے زیادہ میں اس کا پہلا نمبر آ جاتا ہے۔ میں ایک اضافی بات آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک علاقہ ہے حیدرآباد سے آگے جنوب کی طرف جائیں تو بدین آتا ہے۔ بدین سے آگے ایک جیل ہے، اس کو اوپن جیل کہتے ہیں۔ اس کی کوئی دیواریں نہیں ہیں، کوئی بندہ قید نہیں ہے، لوگ وہاں رہتے ہیں، قیدی وہاں رہتے ہیں، جاتے بھی کہیں نہیں۔ تو میں وہاں دیکھنے گیا کہ وہ کیوں نہیں جاتے، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس جیل کے دور دور تک ویرانے ہی ویرانے ہیں۔ جو قیدی وہاں سے بھاگے گا وہ راستے میں ویرانوں میں پانی اور بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، یا اس کو کوئی جانور مار دے گا، یا کوئی اس کو اور اس کے ساتھ حادثہ وقوع پذیر ہو جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے، نہ یہ سہولت ہے، نہ یہ ملک ہے، نہ یہ کوئی سلطنت ہے، بلکہ یہ ان کے عرب فلسطینیوں کو اسرائیل کے ان علاقوں میں سے جو 1967 میں قبضہ کیے گئے اور اس کے بعد قبضے کیے گئے، وہاں پر قید رکھنے کی ایک جگہ ہے۔ کیا صرف اس طرح کے دعوے پر فلسطین اور اسرائیل کے انسان کش تعلق کا فیصلہ صرف اس بات پر ہوگا کہ اس علاقے میں پہلے امت موسیٰ کی آبادیاں تھیں، یا کہ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ میں اس بات چیت میں عربوں کی قدیم آبادیوں کے حوالے سے آپ کے خیالات کی وضاحت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر حسن خان، یہ جہاں تک مذہبی رہنماؤں انبیاء کرام کے تعلق اور ذکر کی بات ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو غیر اہم کوئی قرار نہیں دے سکتا۔ ان کا تعلق ایمان سے ہے، ان کا تعلق دین سے ہے، ان کا تعلق زندگی کے آغاز سے ہے، ان کا تعلق زندگی کے اختتام سے ہے۔ کبھی بھی فلسطین اور اسرائیل کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے جن کو ہم اسحاق کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کے بعد بغیر یہ بات چیت نہ شروع ہو سکتی ہے، نہ ختم ہو سکتی ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، دنیا میں ہر قسم کے لوگ آ گئے ہیں۔ جو مذہب کی تکریم کرتے ہیں مذہب کو مانتے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مذہب کا ادب بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، رد نہیں کرتے۔ کچھ کہتے ہیں جی ہم نان بلیور ہیں۔ نان بلیور کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مذہب ہے، ہم اس کو یہ تو کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہے، لیکن ہم اس میں یقین نہیں رکھتے۔ کچھ ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح مختلف قسم کی جو سوچنے کے انداز ہیں ان کے مختلف نام ہیں۔ میں اس مثال دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بغیر اسرائیل اور فلسطین کا نہ بات شروع ہو سکتی ہے، نہ بات ختم ہو سکتی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کیا فیصلہ کرنے کے لیے کہ واقعی صرف اسرائیل اس ساری سرزمین کا مالک ہے، تو اس کی تو پھر ایک ہی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت اس علاقے میں آباد ہوئی تھی۔ اب اس بات کو کہنے کے بعد اور مان لینے کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد کوئی اور امت آئی ہے تو اس کو کہیں دنیا میں زندہ رہنے کا، یا مڈل ایسٹ میں زندہ رہنے کا، یا فلسطین کے علاقے یا جس کو کنان کہتے تھے اس میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ میری مراد امت مسلمہ سے ہے۔ کیا اسرائیل کے اس علاقے میں ایک ملک آباد ہو جانے سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور وہ پہلے آئے تھے، تو یہ تو پہلے اور دیر کی بات ہو گئی، یہ تو انسانوں کے حقوق کی بات نہ ہوئی، یہ تو کوئی اور الجھن ہے، یہ تو کوئی اور کمپلیکس ہے۔ جبکہ میں ڈاکٹر حسن خان صاحب کی ان عالمانہ سوالوں کے جواب میں تھوڑی سی یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ عہد جدید یاد رکھیں بہت صاف ستھری سوچ کی طرف جاتا ہے اور جا رہا ہے اور جائے گا، اور بہت سی غلط فہمیاں کھول کر بیان کی جائیں گی۔ جو چیزیں کھول کر غلط فہمیوں کے انداز میں بیان کی جائیں گی وہ چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی اور نئی پیدا ہو جائیں گی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نئی غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی، وہ بھی ہوں گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلط فہمیاں اور ان کی غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہونے والے جرائم کم ہو جائیں گے، اور اچھی اور صاف ستھری باتیں، فلسفہ، خیال، سوچ، طریقہ کار، منصوبہ
اور نظام، جمہوریت اور اس طرح کے اقدار انسانوں کو نصیب ہوں گی۔ میں دوبارہ ڈاکٹر حسن خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام کیا، اور میرے لیے یہ بہت خوشی کا باعث ہے۔ میں آپ سب کے لیے امن اور اطمینان اور خوشی اور آشتی کی دعا کرتا ہوں۔ سر مجھے تو یہ مسئلہ مذہبی سے زیادہ سیاسی جو ہے محسوس ہوتا ہے۔ ہم اسے مذہبی عالمی سیاست بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عالمی مذہبی نوعیت کا ہے، اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ مجھے آپ سے رابطے میں ہمیشہ فخر محسوس ہوا ہے، اور اسی فخر کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، علمی استفادہ حاصل کرتا ہوں، اور میری علمی یادداشتوں میں اہم اور معتبر ترین جو حوالہ ہے وہ آپ کی صحبت اور آپ کے ساتھ منعقد اس قسم کی علمی نشستیں ہیں، جو کبھی بھی تکلفات کی نظر نہیں ہوئی، اور میں انہی لفظوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔